بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قانون کی بات سے آپ کو عبد المعیز خان کا السلام علیکم۔ آج جو گیسٹ ہمارے انوائٹڈ ہیں ان کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج ہم ان سے ڈفرینٹ پہلوؤں پہ گفتگو کریں گے، جس میں ہماری تھوڑی لیگل کوشچنس ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی تک حال ہی میں جو امینڈمنٹس آئی ہیں اس کے متعلق ہمارے کچھ سوالات ہوں گے۔ تو میں نے آج ہمارے جو ہانریبل گیسٹ ہیں ان کو میں انوائٹ کرتا ہوں۔ سر واجد علی گیلانی صاحب، سر السلام علیکم۔ سر آپ کیسے ہیں؟ تو سر سب سے پہلا سر سوال میرا آپ سے یہ بنتا ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار یہ ایکچوئل میں وجود میں کب آیا تھا، ان کی ایگزسٹنس کب ہوئی تھی، اور اس کا کیا آپ اگر اس کو تھوڑا بتا دیں اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معیز خان صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں اپنے اسٹوڈیو پہ بلایا اور اس اہم موضوع پر آپ نے جو ہے وہ یہ پروگرام رکھا۔ گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی ملک ایک دن میں نہیں بنتے، کوئی بھی اسی طریقے سے ان کے اندر جو ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں یا تحصیلز ہوتی ہیں وہ ماضر وجود میں اتنی جلدی نہیں آتی ہیں۔ بیسیکلی یہ جو موجودہ اسلام آباد ہے ڈسٹرکٹ، یہ ایک پنڈی کا حصہ تھا، اور 1960 میں جس وقت فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صاحب کا جو زمانہ تھا، وہ صدر تھے، پاکستان تھے، 1960 میں انہوں نے اسلام آباد کو یہاں پر ایک شہر آباد کرنے کا جو ہے منصوبہ وہ بنایا گیا، اور یہاں پر 1960 کے اندر کے بعد یہاں پر جب اسلام آباد میں جو کچھ دفاتر بنائے گئے، اور وہاں ضرورت اس چیز کی آئی کہ یہاں پہ کچھ عدالتیں بھی ہونی چاہیے، جس پر صرف ایک ریزیڈنٹ میجسٹریٹ جو ہے وہ کام کر رہا تھا، جو وہ بھی پنڈی اس کا ڈسٹرکٹ تھا، اور ریزیڈنٹ میجسٹریٹ یہاں بیٹھتے تھے۔ وہ میلوڈی کے قریب ایک کورٹ تھی، تھوڑی سی چھوٹی سی، وہاں پر یہ کام سٹارٹ ہوا۔ تو پھر آہستہ آہستہ ڈے بائی ڈے یہ چیز بڑھتی گئی، اور 1980 کے اندر یہ اسلام آباد کو مکمل طور پہ یہ بطور ڈسٹرکٹ جنم کا درجہ دیا گیا، اور 1980 میں ہی اسلام آباد بار ایسوسیشن کا وجود بھی ہوا۔ 1980 کے اندر سب سے پہلے جو یہاں پہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے وہ خالد پال صاحب تھے۔ بعد میں ان کے ایک بیٹے جواد خالد پال بھی یہاں پہ اسلام آباد میں چیف کمشنر رہے، ان کے والد محترم تھے۔ ایک سینئر سول جج ہوتے تھے اور ایک جو ہے وہ ڈسٹرکٹ۔ پھر بڑھتے بڑھتے آہستہ آہستہ اس وقت جو بار کی جو تعداد تھی وہ 12 سے 13 وکلاء کے اوپر مشتمل تھی۔ آج وہی بار، ڈسٹرکٹ بار ہو یا ہائی کورٹ، وہ کم سے کم جو ہے وہ 6,500 سے زائد جو ہے نا وہ ان کی تعداد بڑھ چکی ہے۔ تو یہاں پر جب یہ ڈسٹرکٹ بنا، تو چونکہ 4 پروونسز ہیں اور ایک دارالحکومت ہے، تو یہاں پر اس کو ایک فیڈریشن کا اس کو درجہ حاصل ہے۔ تو یہاں پر 1985 یا 86 کے اندر جو ہے وہ ایک ڈاکٹر جی ایس خان صاحب جو تھے، وہ راول پنڈی لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ کے وہ پریزیڈنٹ بنے بار کے۔ تو انہوں نے یہ ایک تجویز دی کہ یہاں اسلام آباد کے اندر ایک فیڈرل ہائی کورٹ ہونی چاہیے۔ تو یہ سب سے ہر شخص جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کریڈٹ لیتا ہے، لیکن آج ڈاکٹر جی ایس خان کا کوئی بھی نام کسی کو علم نہیں ہے کہ یہ بیسیکلی فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس کا سٹارٹ انہوں نے لیا، لیکن اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب تھے، جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بنایا، جو اس وقت کے وفاقی وزیر قانون تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہاں پر فیڈرل ایریا کے اندر اس چیز کی اشد ضرورت ہے، لہذا اسلام آباد ہائی کورٹ یہاں بننی چاہیے۔ جن کے پہلے چیف جسٹس جو ہے وہ اقبال حمید الرحمان صاحب ہیں، جو آج کل وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس ہیں، یہ وہ پہلے چیف جسٹس تھے۔ اور یہ خوش قسمتی ہے کہ میں اس وقت اسلام آباد بار ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ تھا، ڈسٹرکٹ بار کا، اور یہ بھی الحمدللہ یہ مجھے شرف حاصل ہوا کہ افتخار محمد چودھری صاحب کے زمانے میں جو ہے جو اقبال حمید الرحمان صاحب جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بنے، ہم نے سب سے پہلے ان کو یہاں پر اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار میں ان کو ہم نے دعوت دی۔ یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اسلام آباد کی ہائی کورٹ بننے کا، ڈسٹرکٹ کورٹ بننے کا۔ اچھا سر، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ کی پریکٹس آخر کب سے سٹارٹ ہوئی، اور آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک ڈسٹرکٹ بار کا میں ایز اے پریزیڈنٹ بھی میں نے سرو کیا ہے، تو سر بیسیکلی اس کے اوپر بھی آپ ذرا تھوڑی روشنی ڈالیں کہ آپ کی پریکٹس کب سے سٹارٹ ہوئی، اور کس طریقے سے آپ کون کون سے پبلک آفس ہولڈر رہ چکے ہیں۔
میں سر بیسیکلی میں نے 1996 میں نے راولپنڈی میں نے پریکٹس سٹارٹ کی سردار محمد اسلم صاحب کے ساتھ، جو بعد میں چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی رہے۔ میں نے 1 سال کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر بابر امان صاحب کو میں نے جوائن کیا، کیونکہ میں نے ان کی محبتوں کا، میں ان کا مقروض ہوں کہ انہوں نے مجھے خود انوائٹ کیا اور الحمدللہ میں نے ان کو جوائن کیا۔ اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں وہ جونیئر لائر تھا جس نے بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ سینئر کے ساتھ ٹائم گزارا، اور میں نے بہت کچھ سیکھا، سردار اسلم صاحب سے بھی بہت کچھ سیکھا، ڈاکٹر بابر امان صاحب سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ اللہ تعالیٰ، سردار صاحب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے، اور بابر امان صاحب حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حیاتی میں وہ برکت ڈالے۔ میں نے اسلام آباد کو جوائن کیا، اور 2000 میں اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کا جوائنٹ سیکرٹری رہا، اور اس کے بعد میں سن 2005 میں بار کا سیکرٹری جنرل رہا۔ پھر 2010 میں بطور پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بنا، اور اسی طریقے سے 2015 میں بار کونسل کا ممبر بنا، اور اب میں اس دوران ہی میں بطور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب میں نے سرو کیا، اور اب میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ۔ تو سب سے پہلے آپ کا جو ابھی بینگ اے پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار، تو آپ بیسیکلی ابھی تک آپ کی تقریباً 10 ماہ ہو چکے ہیں، تو آپ اس 10 ماہ کو اپنی ایک کامیابی سمجھتے ہیں، اور کیا وکلا بھی اس چیز پہ، اس نقطۂ نظر پہ آپ کے ساتھ دیتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے، کامیابی ہے آپ کا؟ دیکھیں خان صاحب، بات یہ ہے کہ اچیومنٹ جو ہوتی ہے وہ انسان ہمیشہ اچیومنٹ کے لیے ہی آگے بڑھتا ہے۔ ہماری اچیومنٹس ہیں، اگر میں 2000 کے اندر جوائنٹ سیکرٹری میں بنا، اور میں نے اگر بار کی ویلفیئر نہ کی ہوتی تو وہ کبھی مجھے 2005 میں سیکرٹری نہ بناتے۔ اگر میں 2005 میں نے بار کو اگر سرو نہ کیا ہوتا تو مجھے 2010 میں پریزیڈنٹ نہ بناتے۔ اگر میں نے بار کو سرو نہ کیا ہوتا تو میں 2015 میں مجھے بار کونسل کا ممبر نہ بناتے۔ اگر میں نے بار کو اور لائرز کو اور دیگر اداروں کے ساتھ اچھا میں نے برتاؤ نہ رکھا ہوتا تو میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نہ بنتا۔ اور اگر میرا اس دوران پورے ٹنیور کے اندر اگر میں وکلاء کے ساتھ میرا اچھا برتاؤ نہ رہتا تو وہ مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا کبھی پریزیڈنٹ نہ بناتے۔ الحمدللہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں نے پوری لائف میں نے میری بہت اچیومنٹس ہیں۔ آپ کا بینگ ایک انیشیٹو ہے بیسیکلی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے اندر ایک اپنی بلڈنگ ہے، اس کے علاوہ کہ آپ کے کیا کیا انیشیٹوس ہیں، اور آپ اس کو کیا اس کے علاوہ کہ آپ کی کیا اچیومنٹس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آج سے پہلے آپ کے علاوہ یہ کسی نے بھی نہیں کی، جو اس ٹینور میں اب تک ہوئی ہیں؟ دیکھیے سر، میں جب 2010 میں پریزیڈنٹ تھا تو اس وقت میں نے اسلام آباد بار کونسل کے بنانے میں کاوش میں نے کی، اور اس وقت میں نے یہ تحریری طور پر ایک جو لیٹر تھا وہ تحریر کیا تھا وفاقی لا منسٹر کو کہ یہ اسلام آباد بار کونسل بنائی جائے اور یہاں کے 11 ممبر بنائے جائیں۔ تو 11 کی جگہ تو چلو 11 نہ بنائے گئے لیکن 5 بن گئے۔ اسی طریقے پاکستان بار کونسل میں نے کہا کہ 2 ممبر اسلام آباد کے بننے چاہیے، لیکن وہ 2 نہ بنائے گئے بلکہ 1 بنا دیا گیا۔ تو اسی حوالے سے میں نے بہت ساری اچیومنٹس کی ہیں، بہت ساری چیزیں یاد بھی نہیں ہوتی کہ میں نے بار کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ ینگ لائرز کے خصوصی طور پہ میں نے کام کیا، میں نے بہت ساری، ایون کہ جب میں پریزیڈنٹ تھا تو میں نے اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار میں نے وکلاء کا ایک لائبریری، بہت فرنشڈ لائبریری بنائی۔ اسی طریقے سے ایک ہال وہاں واجد گیلانی ہال کے نام سے، جو میرے نام سے ہی دوستوں نے اس کو منسوخ کیا، وہ بنایا، ڈسپینسری بنائی، ہاسپٹل بنایا، اور تمام کی تمام فیسلٹیز جو ہے وہ ہم نے کوشش کی کہ اسلام آباد کے لائرز کو وہ ملیں۔ سر اب آپ کے الیکشنز پہ ہم آ جاتے ہیں، تو ماشاءاللہ سے آپ کا الیکشن بڑا دلچسپ الیکشن رہا ہے، اور کیونکہ ایک جگہ پہ نون لیگ کی حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ تھے اور ایک جگہ پہ آپ تھے، اور پی ٹی آئی کے جو وکلاء تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ واجد علی گیلانی صاحب یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں اور ہمارے ووٹوں کی وجہ سے یہ جیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اب یہ کہنا ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز جتنے ہیں وکلاء کے، تو وہ اب ان کا یہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ اب آپ نے ان کا گروپ چھوڑ کے آپ باقاعدہ اعظم نذیر تارڑ اور احسن بون صاحب کے گروپ کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ تو آپ کا اس چیز میں کیا جواب ہے، آپ کا کیا رسپانس اس چیز میں، اور جو پی ٹی آئی کے جو وکلاء نے جو یہ بات کی آپ اس کو کس طرح سے، کس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اسلام بار ایسوسیشنز کے اندر جو ہے وہ کبھی سیاسی دھڑے جو ہے نا وہ جماعتوں کے وہ نہیں الیکشن لڑتے، یہاں جو ہے وہ گروپ الیکشن لڑتے ہیں۔ اب ہمارے گروپ کے اندر بھی ہو یا میرے جو اپوننٹ گروپ جو تھا اس میں بھی مختلف جماعت جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں،
اور وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے گروپس کو ووٹ دیتے ہیں، وہ کسی پارٹی کو گروپ نہیں دیتے. تو جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے اعظم مزید طارق صاحب کی جو ہے نا وہ گروپ کو جوائن کر لیا ہے، تو میں پہلے بھی سپریم کورٹ لیول پر جو ہے وہ اکثر ہم لائکنگ اور ڈس لائکنگ پہ بھی جاتے ہیں. ہم نے کبھی گروپس کو نہیں دیکھا سپریم کورٹ لیول پر. ہمارے کوئی دوست الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہے، چاہے وہ اعظم مزید طارق صاحب کے گروپ سے ہو یا دوسرے گروپ سے ہو، ہم نے اپنے دوستوں کو پروموٹ کرتے ہیں. ہم کبھی گروپس پہ نہیں جاتے، ہم اپنے گروپ جو دوست ہیں ان کے ساتھ چلتے ہیں. تو جہاں تک پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں ہمارے ہیں، وہ ان میں سے بہت سارے دوستوں نے ہمیں ووٹ کیے، ہم بھی ان کو ووٹ کرتے رہے. ہمارے سردار لطیف خان کھوسہ صاحب ہیں، ان کے صاحبزادے شہباز کھوسہ صاحب الیکشن لڑے، وہ پی ٹی آئی کے ہیں. جب وہ سپریم کورٹ میں ایڈیشنل سیکرٹری کا الیکشن لڑے تو ہم ان کے ساتھ تھے، ہم سپورٹ کرتے رہے کیونکہ ہمارا گروپ، ہمارے دوست احباب ان کے ساتھ تھے. تو لہٰذا یہ چیزیں کہہ دینا کہ بڑی آسانی کے ساتھ کہ جی کہ ہماری ووٹ سے کوئی شخص جو بنا ہے تو اب وہ ہمارے اشاروں کے اوپر چلے. میں نے اشاروں کے اوپر چلنا ہے صرف لائرز کے اشاروں پر. F8 سے ان کو اٹھایا گیا، بغیر چیمبرز کے ان کو جو ہے نا G11 میں لے کے آئے، اور وہاں پر آج تک جو ہے نا وہاں پہ چیمبرز نہیں ہیں. یہ ہم نے اعظم مزید طارق صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ لائر ہیں، آپ ہم میں سے ہیں، آپ ہم لائرز کی ویلفیئر کے لیے کام کریں، آپ ہماری اس میں ہمارا جو ہے وہ سپورٹ کریں. کوئی بات نہیں، انہوں نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا تھا تو اس کا یہ اس کا آپ معنی نہ لے کے جائیں کہ وہ ہمارے کہیں دشمن بن گئے یا ہم ان کے خلاف کوئی باتیں شروع کر دیں. ایک گروپ ہے، الیکشن ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے سپورٹ نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اب ان کی جو ان کے ساتھ میں مخالفت شروع کر دوں. میں نے اپنی بار کو دیکھنا ہے، جہاں میری بار ویلفیئر ہوگی میں نے اس ویلفیئر کی طرف جانا ہے، لائرز کی ویلفیئر کی طرف. آپ کے سامنے ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے، اتنی ہیوج بلڈنگ جو ہے وہ میں نے ان 10 ماہ کے اندر کھڑی کروا دی. اچھا سر، بیسیکلی ابھی پہلے ہماری اس 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد اب 27th امینڈمنٹ ہماری تھرو لیگل پروسیجر ایک اڈیپٹ ہوئی ہے. تو اس پہ ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کا سٹانس، ٹھیک ہے نا، واجد علی گیلانی صاحب کا سٹانس کیا ہے، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا کیا سٹانس ہے، وہ کس طرح اس چیز کو دیکھتے ہیں، مطلب ان کا کیا رسپانس ہے؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ اب واجد علی گیلانی کا سٹانس جو اس کا بیانیہ اور ہے، ہو سکتا ہے، لیکن میں جو بینگ اے پریزیڈنٹ جو بات کروں گا وہ میں ایک لائرز کی پوری آواز ہوں. الحمدللہ میری واجد علی گیلانی کی بھی وہی انسٹانس ہے، وہی بیان ہے جو میری بار کا بیان ہے. بار کا بیان یہی ہے کہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کس لیے ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں پر پاکستان کی عوام کی خدمت کے لیے عوام کے چنے ہوئے نمائندے ان کی وہ نمائندگی کریں، اور وہاں پر کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں لا کو امینڈ ہونا چاہیے، کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ ہونی چاہیے، تو یہ ان کو پاکستان کے آئین نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ اس میں امینڈمنٹ کریں، چاہے وہ 26ویں ترمیم ہے، چاہے وہ 27ویں ترمیم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی بھی ترمیم ایسی وہ قرآن اور سنت کے اگینسٹ نہیں ہونی چاہیے اور فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ میرا بیان. اور سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو 27ویں امینڈمنٹ جو ابھی پاس ہوئی ہے ابھی حال ہی میں، تو کیا واقعی عدلیہ کی اس میں آزادی جو ہے متاثر ہوئی ہے؟ دیکھیے سر، عدلیہ تو کبھی بھی ان کو کسی نے قید کبھی کر کے کبھی نہیں رکھا تھا. عدلیہ ہمیشہ آزاد رہی ہے. عدلیہ اگر خود مقید نہ ہونا چاہے تو وہ قید نہیں ہو سکتی. ہماری عدلیہ خود جو ہے نا مقید ہونا پسند کرتی ہے. ٹھیک ہے، لائر جو ہیں وہ آزاد ہیں، اپنا ویو دے سکتے ہیں، ججز اپنا ویو نہیں دے سکتے. کسی جج کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ بینگ اے جج جو ہے وہ پٹیشن لے کر کسی بھی آئینی ایکٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ کسی کورٹ میں جائے. یہ میرا بیان ہے. ججز میں اور لائرز میں یہی فرق ہے. ججز کو اپنا ایکٹ کرنا چاہیے جو ان کو ایکٹ کے اندر اختیار دیا گیا ہے، اور وکیل جو ہیں وہ ان کا اپنا ایک مینڈیٹ ہے، وہ اس کے تحت اپنا کیس وہ آرگو کرتے ہیں. اب دیکھیں 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پبلک کو کیا فائدہ ہوا ہے اور کیا نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر جو ہے کیا فنڈامنٹل رائٹ کسی کے انفرنج ہوئے؟ فنڈامنٹل رائٹ کسی کے انفرنج نہیں ہوئے سوائے خاص طبقے کے. وہ طبقہ کیا ہے؟
وہی جو جوڈیشل کمیشن تھا جہاں پہ موسٹلی زیادہ تعداد جو تھی وہ ججز کی تھی، وہ اپنے بھتیجوں کو، اپنے بانجوں کو، اپنے چیمبرز کے لوگوں کو جج بناتے تھے۔ تو اب جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کو ایک وسیع بنا دیا گیا جس میں تمام جماعتوں کے نمائندے، حکومت کے بھی لوگ اور اپوزیشن کے بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ججز بھی وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لا سیکرٹری بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، لا منسٹر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اٹارنی جنرل بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ جس وقت یہ اتنی بڑی باڈی بنا دی گئی تو یہاں کھل کے رائے کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ ججز اپنے لوگوں کو اپوائنٹ کر کے اس کے بعد جو نا وہ بھیجتے تھے جو پارلیمنٹیرین تھے ان کے پاس کہ یہ آپ دیکھیں۔ تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا، لا اتنا یہی تھا کہ ججز نے جو کچھ کر دیا ایک خاص مدت کے بعد جو ہے نا وہ آٹومیٹیکلی وہ جج بن جاتے تھے، چاہے 100 اعتراضات بھی پارلیمنٹیرین اس کے اوپر لگا دیتے۔ تو اب یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 26ویں ترمیم کے اندر جو ہے یہ ایک جو جوڈیشل کمیشن کو مکمل اختیار دیا گیا ہے وہ بہت بہتر ہے، خوش آئین ہے۔ ہم اس کے بالکل لائرز جو ہیں وہ اس کے اگینسٹ نہیں ہیں۔ ایک خاص طبقہ ہے کوئی تھوڑا بہت جو 10% ہے، 20% ہے، اس کے اندر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتیں جو ابھی حزب اختلاف میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے محترم پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں وہ بھی اس چیز کے جو نا خواہاں تھے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور ایسے لوگوں کو روکنا چاہیے جو صرف ججز جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کو جج بناتے ہیں۔ میرٹ پہ جو ہے نا جی وہاں پہ آپ کا میرٹ اس وقت کہاں چلا جاتا ہے جس وقت جو ہے نا آپ کے ججز اپنے ہی چیمبر سے لوگوں کو بناتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ساری پوری 35 سال 30 سال وہ بہترین قسم کی اپنی وکالت کرتے ہیں، اور کیا ان کو اس وجہ سے نکال دیا جائے کہ ان کا تھوڑا بہت کسی جماعت کے ساتھ تعلق ہے؟ جماعت کے ساتھ سب کا تعلق ہوتا ہے، آئیڈیالوجی اپنی اپنی ہے ہر بندے کے ہے، لیکن قانون سب کے لیے برابر ہے۔ جب بھی کوئی جج ایلیویٹ ہوتا ہے وہ حلف اٹھاتا ہے تو وہ حلف وہ آئین کے مطابق اٹھاتا ہے، جب آئین کے مطابق اٹھاتا ہے تو اس کو آئین سے باہر نہیں جانا چاہیے، چاہے جو بھی مرضی ہو جائے۔ اچھا سر، ابھی 27 امینڈمنٹ کے بعد سپریم کورٹ کے 2 معزز ججز صاحبان نے استعفیٰ دیا ہے، تو بینگ اے پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار، آپ کا کیا اس چیز پہ رسپانس ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ان کا یہ ایکٹ اکارڈنگ ٹو لا تھا، لیگل تھا، انلیگل تھا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی اندیشہ یہ بھی ہے ریومرز کی طرف سے کہ ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے بھی کوئی جج استعفیٰ دے دے، تو اس میں بار کیا ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور کیا ان کا کیا سٹانس ہوگا؟ بار اس چیز میں ان کے ساتھ کس قسم کی اسسٹنس پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سر، بار جو ہے نا وہ ہمیشہ آئین کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، رول آف لا کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے استعفے دیے وہ انہوں نے اپنی منشا کے مطابق دیے۔ جو بھی جج صاحبان سپریم کورٹ کے ہیں انہوں نے اپنی وجوہات کی بنیاد بیان کی اور انہوں نے اس کی وجوہات کی بنیاد پر انہوں نے استعفے دے دیے۔ اب ان کی کیا وجوہات ہیں کیا نہیں ہیں وہ کھل کے جب بیان کریں گے تو پھر اس پہ ڈبیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ چونکہ جو جج صاحبان سپریم کورٹ کے ہیں ان کی لینتھ آف جو ابھی سروس تھی ان میں ایک جو جونیئر جج تھے ان کی 4-5-6 ماہ تھی، تو ہم جو ہے لائرز کسی کا کوئی حصہ نہیں بن سکتے۔ اس لیے نہیں بن سکتے کہ دیکھیں ہمارے جو لائرز ہیں آج سے 5 سال پہلے 90 کے قریب لائرز کو انہی جج صاحبان نے بلا وجہ بلا کسی قصور کے جیل بھیج دیا گیا، ٹھیک ہے، اور کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی جو ہے نا وہ ایون کہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی ٹرانزٹری بیل لینے کے لیے گئے تو ان کو بھی انہوں نے منع کیا کہ ایسے ان کو آپ نہ دیں۔ تو میں جب پریزیڈنٹ بنا تو میں نے الحمدللہ سب سے پہلے ان لائرز کے تمام ایف آئی آرز تھیں وہ کویش کروائیں، ان کے خلاف جو پروسیڈنگ تھیں کنٹیمپٹ پروسیڈنگ تھی وہ ہم نے کویش کروائیں، ان کے خلاف جو ریکوری پروسیڈنگ تھی وہ ختم کروائیں، اور ان کی ویلفیئر کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ ہم جب تک وکیل ہیں ہم لائرز کا کھڑے اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے، چونکہ ہم نے اگر کسی اور بھی ہم نے کوئی آفس جوائن اگر کر لیا تو پھر بھی ہم نے واپس آفٹر ریٹائرمنٹ ادھر ہی آنا ہے۔ تو ویلکم کرتے ہیں منصور شاہ صاحب کو بھی اور ترمین صاحب کو بھی، دوبارہ اپنے دوستوں میں آئیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ان کو کتنی پذیرائی مل رہی ہے۔ Sir, as far as your position is concerned, being a president Islamabad High Court Bar, I would like to know کہ what would be your stance اگر اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ معزز ججز میں سے کوئی ٹرانسفر کے خلاف آ کے اپنا استعفیٰ دے دیتا ہے، تو کیا آپ کا سٹانس اس چیز پہ کیا ہوگا؟ باہر کا کیا سٹانس ہوگا؟ کیا وہ ان کے ساتھ دے گی اس چیز پہ، اس ایکٹ کے اوپر، یا وہ
دیکھیں کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ آ چکی ہے، کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ اندر آ چکی ہے، تو ہم تو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہیں. کانسٹیٹیوشن اگر جوڈیشل کمیشن کو یہ پرمٹ کرتا ہے کہ کسی جج کی جو ٹرانسفر جو ہے وہ اس کی جو خدمات ہے وہ دوسرے پروونس کو زیادہ ضرورت ہے، تو وہ اگر چلے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی اس میں بات نہیں ہے، ان کو وہاں پہ جانا چاہیے، ان کو سرو کرنا چاہیے. یہاں پہ بھی وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق کام کر رہے ہیں، اگر کسی اور پروونس میں گئے تو وہاں پہ بھی کانسٹیٹیوشن کے مطابق اور قانون کے مطابق وہ کام کریں گے. اور لائرز کا ان کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ یہ کانسٹیٹیوشن کی بات ہے. ہم کبھی بھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کریں گے کہ ہم کسی جج کو اگر وہ یہ کہے کہ میں نہیں جانا چاہتا، تو قانون میں موجود ہے کہ وہ اس کو یہ تصور کیا جائے گا کہ وہ مزید جو ہے نا وہ جج نہیں رہنا چاہتا، تو یہ اس کی اپنی وش ہے. یہاں بہت سارے یہاں پہ جو چیف سیکرٹری ہیں وہ یہاں سے ٹرانسفر ہو کر بلوچستان چلے جاتے ہیں تو وہاں سرو کرتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو کرنا چاہیے، جہاں بھی بھیجیں. نہیں ان کا من چاہ رہا کہ ہم نہیں جانا چاہتے تو وہ ضرور نہ جائیں، وہ اپنے واپس آئیں اور اپنی وکالت کریں. میری تو یہی ہے. سر پہلے 26ویں ترمیم پاس ہوئی، پھر اس کے بعد 27ویں ہوئی، اور اب کہا جا رہا ہے کہ 28ویں بھی ہو سکتی ہے. تو سر ہم لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا 2007 کی طرح کوئی وکلا تحریک ہوگی، اور کیا اس ٹائم 2007 میں بھی وکلا تحریک کو کوئی عناصر کی کوئی سپورٹ تھی، کوئی بیک بون تھی کسی ادارے کی طرف سے یا کسی پوزیشن کسی بندے کی طرف سے؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ 2007 کی جو بات آپ نے کی ہے جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے ساتھ، دیکھیں ان کے ساتھ جو مس ہینڈلنگ ہوئی تھی، ان کے بال کھینچے گئے تھے، انسرٹ کی گئی تھی، ان کے ساتھ کون سی انسرٹ کی جا رہی ہے؟ یہ تو پروسیس کا حصہ ہے. اگر جوڈیشل کمیشن میں سے پہلے ایک آئین کے تحت ایک امینڈمنٹ لائی گئی، امینڈمنٹ کے اندر جو ہے امینڈمنٹ لے کے جب آ گئے وہ ایک قانون کا حصہ بن گیا، تو پھر تو جب قانون کا حصہ بن گیا، آئین کا حصہ بن گیا، تو پھر اس کو فالو کرنا ان کی ذمہ داری ہے. انہوں نے حلف ہی اس چیز کا اٹھایا ہوا ہے تمام ججز نے کہ ہم نے آئین کی پاسداری کرنی ہے اور رول آف لا کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے، رول آف لا کے مطابق کام کریں، قانون کے مطابق کام کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئے، 27ویں آئے، 28ویں میں آئے گی تو وہ پہلا ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوگا نا. تو پارلیمنٹ کے اندر جو نمائندگان ہیں، جو الیکٹڈ لوگ ہیں، جو عوام کے نمائندے ہیں، وہ ان کو دیکھیں گے. اگر کوئی ایسی بات ہے اس میں امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ امینڈمنٹ ایسی ہے جو بنیادی طور پر فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ ہے، تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، ہائی کورٹ بھی موجود ہے، اور فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بھی موجود ہے وہاں پہ. تو وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں اور ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. ابھی تک تو ہائی کورٹ کے پاس اختیارات ہیں جب تک کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں بنتے یا اس کے الگ جو ہے نا وہ اسٹرکچر نہیں بنتا. سر بیسیکلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو وکلا کے ہمارے جو لیڈرز ہیں، کیا وہ اب کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں یا کمپرومائزڈ ہو رہے ہیں؟ وکلا کبھی کمپرومائز نہیں ہوتے. یہ یاد رکھیے گا کہ وکلا جو ہیں وہ ایک آزاد لوگ ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے آپ نے محبت کے ساتھ بلایا، میں یہاں پہ محبت کے ساتھ آیا. آپ اگر مجھے میرے ساتھ زبردستی کرتے تو میں کبھی نہ آتا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو فریڈم ہے وہ فریڈم یہی ہے کہ میں اب یہاں پہ آیا ہوں تو میں اپنی مرضی سے بات کر رہا ہوں. تو لائر جو ہے نا وہ ہمیشہ رہتے ہیں، اپنا وہ بیان بھی جاری کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں. تو ہمیشہ لائرز جو ہے نا وہ آئین سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کریں گے، نہ ہی رول آف لا کے اگینسٹ جائیں. اچھا سر، ابھی حال ہی میں آپ کا ایک جھگڑا ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ ورکرز کے ساتھ، اور ان میں ڈفرینٹ وکلا تھے جن میں ایمان مزاری اور پنجوتا صاحب وغیرہ تھے. تو ان کی اصل وجہ کیا تھی اس جھگڑے کی؟ مطلب مین جو یہ ایک ایشو آیا تھا، کریٹ ہوا تھا، پرابلم کریٹ ہوئی ہے، تو اس کا مین ایشو کیا تھا؟ دیکھیں سر، کوئی مین ایسا ایشو جو ہے وہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں کہ ان کے پی ٹی آئی کے کچھ دوست ہمارے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم یہاں پہ ریزولوشن لے کے آتے ہیں کہ ہمارے کیس فکس نہیں ہو رہے. میں ایک سردار احسن صاحب ہیں، انہوں نے مجھے کہا ریزولوشن بھی لے کے آئے. تو میں نے کہا آپ کے کیس فکس کروانے ہیں تو آپ کو ہم ہیلپ کرتے ہیں. ہم گئے رجسٹرار صاحب کے پاس بھی گئے، ایڈیشنل رجسٹرار صاحب کے پاس گئے، ان کے کیسز کو ہم نے فکس کروا دیا. اب یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ چونکہ ہم نے کچھ لوگوں نے ہم نے ان کو ووٹس کیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کل پی ٹی آئی کا کوئی دوست ہمارے گروپ سے الیکشن لڑے گا تو میں تو اپنے گروپ کو ووٹ دوں گا، میں پی ٹی آئی کو تھوڑی دوں گا.
تو کہنے کا مقصد یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے سب لوگ، لیکن جس وقت کوئی آپ ایسا غیر قانونی قدم اٹھاتے ہیں اور کسی کی عزت پہ آپ ہاتھ ڈالتے ہیں، آپ رسپیکٹ کے دائرے سے باہر نکلتے ہیں، تو لازمی بات یہ ہے کہ وہ ریئیکشن آتا ہے. تو وہ ہمارے جوتھا صاحب نے الیگل ایکٹ کیا، باقی لوگوں نے بھی الیگل ایکٹ کیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ چیزیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم نے بھی ایک اپلیکیشن دے دی کہ جی کہ ہم سیف نہیں ہیں، یہ ہمارے اوپر حملہ انہوں نے کیا ہے، ہمارے ساتھ یہ چیز کی ہے. تو میرا رائٹ بنتا تھا اپنی اسکن سیو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے میں نے اپلیکیشن دی. تو انہوں نے ایف آئی آر درج کر دی. میں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ ان کے خلاف جانا جی آپ 780 لگا دیں، قانون کے مطابق جو ان کی بنتی تھی انہوں نے لگا دی. آج بھی بات یہ ہے کہ وہ ہم تو اس چیز میں نہیں ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام وکلاء ہم ہمیشہ اکٹھے رہیں ہیں، اکٹھا رہیں گے، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. تو وہ ان شاء تعالیٰ جیسے ہمارے سینئرز لوگ ہیں سارے جیسے کہیں گے، میں تو ان کے تابع دار ہوں، پوری بار کا تابع دار ہوں. مجھے سارے وکلاء آگے بیٹھیں گے، گپ شپ لگائیں گے، میں اپنی عرضی ان کے سامنے ڈال دوں گا، جو وہ فیصلہ کر دیں گے. وہ کہیں گے ان کو معاف کر دیں، میں معاف کر دوں گا. جو انہوں نے کہا ان کو چلاتے رہیں تو ہم چلاتے رہیں گے. اچھا سر، میرا سوال اگلا بھی یہی بن رہا تھا کہ جو آپ کے مینوفیسٹو تھا کمپین کے دوران، تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ 780 کی جو اندراج ہے وہ انشاءاللہ وکلا کے خلاف نہیں کیا جائے گا. میرا سوال بھی یہی بن رہا تھا کہ آپ نے خود ہی ایک ایف آئی آر کاٹی ہے، تو اس کے اوپر آپ اب کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں میری ایف آئی آر میں آپ اپلیکیشن پڑھیں گے، آپ اپلیکیشن پڑھیں. میں نے وہاں پہ کہا کہ آپ ان کو 780 کے خلاف ایف آئی آر 780 کے تحت ان کی ایف آئی آر کاٹی جائے. میں نے تو یہ کوئی ریکویسٹ نہیں کی، میں نے کہا قانون کے مطابق آپ ایف آئی آر. ٹھیک ہے جی. وہ آگے قانون جو انہوں نے کو متلاشی تھا وہ انہوں نے جو ان کو سامنے اس کے مطابق انہوں نے کیا ہے. تو میں تو خود اس چیز میں نہیں ہوں کہ ہمارے وکلاء جو ہے نا وہ کسی انلیگل ایکٹیویٹیز میں داخل ہوں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کو اچھے طریقے سے رول آف لا کی بات کرنی چاہیے. دیکھیں ایک ہنگامہ کرنا ہے، توڑ پھوڑ کرنا ہے، کسی کو برا بلا کہنا ہے، اور ایک آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے، دونوں چیزوں میں فرق ہے. میں پرامن احتجاج کا حامی ہوں، لیکن میں تشدد کا حامی نہیں. سر ان فیوچر آپ کا کیا کوئی ارادہ ہے کہ آپ واپس لائر باڈی کو کوئی ایز اے لیڈ کر سکتے ہیں، یا آپ کا کوئی ارادہ ہے اس چیز پہ کہ میں آگے ان فیوچر واپس ایک وکلا باڈی کو میں لیڈ کروں گا؟ دیکھیں سر، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں وکیل ہوں، جب میں وکالت کرتا رہوں گا، میں وکلاء کے ساتھ چلتا رہوں گا. نہ میں پہلے لیڈر تھا، نہ میں اب لیڈر ہوں، نہ میں آگے لیڈر رہوں گا. میں دوستوں کا حصہ تھا، ہوں اور رہوں گا. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن قانون کی بات بائی عبد المعیز خان. تو سر ہمارے لیے اٹس این آنر کہ آپ ہمارے پاس معزز مہمان بن کے آئے ہیں، اور آپ نے ہمارے مشکل سوالوں کو بھی بڑا اچھا تعامل سے جواب دیا ہے، اور ایک آپ نے ایک اچھا سا کہتے ہیں امپیکٹ بھی آپ کی وجہ سے اب آئے گا سوسائٹی میں. اور اسی کے ساتھ ہم ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے ایک شعر کے ساتھ کہ پیدا ہوا وکیل تو مظلوم نے یہ کہا، جو لو آج ہم بھی صاحب آواز ہو گئے.